اب شوگر ہے جس کو چینی کہتے ہیں، اس میں کوئی شاید کوئی بہت ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، اس کی سپلائی کا مسئلہ ہے یا اس کی پرائسز کا بھی مسئلہ ہے. تو ایک بار بار بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اور پھر امپورٹ کی، اس پہ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کچھ اکثر میں نے بات کی ہے جہاں مجھے موقع ملا ہے، جہاں کویشچن ہوا ہے کہ کچھ فیکٹس کے جو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتے، لیکن جب شروع سے ہمیں یہ آئی ریکویسٹ آئی کہ ہمیں اجازت دی جائے انڈسٹری کی طرف سے، تو اس وقت $750 تھا اس کا ریٹ پر ٹن. اور جب پرائم منسٹر صاحب اس پہ راضی نہیں تھے، نہ وہ اس کو اپروو کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ واقعی آنے والے سالوں میں، آنے والے جو دن گزر رہے تھے اس میں بہت زیادہ انڈسٹری کی جو پرائس تھی، اس وقت جب انہوں نے ایکسپورٹ کی مانگی اجازت، وہ $138 تھی. اور $138 سے یہ جنرلی ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کی پرائس شوگر کی بڑھتی ہے، کیونکہ 138 وہ کہتے تھے جی ہمارے لیے یہ پرافٹ نہیں ہے اور ہماری جو بینک کرپٹ ہو جائیں گی، ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں لوگوں بینکوں سے، تو اگلے سال کراپ پہ ہی فرق پڑے گا. لیکن فائنلی جب فیصلہ ہوا تو 138 میں +2 ان کو اجازت دی کہ آپ $140 ایکس مل بیچیں گے، اور ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ریٹیل 145.15 پہ یہ بکے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں $8 سے $10 کا جو اس میں پروسیس ہے. اگر ایکس مل سے خریدیں، ایک ڈیلر خریدتا ہے، وہ پھر آگے جا کیری کرتا ہے، پھر آگے وہ تھوڑا پروفٹ رکھتا ہے، پھر آگے کریانہ تک پہنچتے پہنچتے وہ بھی $1-1.5 رکھتے ہوں گے. تو جنرلی ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $8 سے $10 کا ایکس مل کا اور اس کا فرق ہوتا ہے. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا، بادل نخواست تھا ان کو، جب سب نے کہا کہ یہ سچویشن ہے، تو اس میں ہمارا تو ایڈوائزری رول ہے ایک، تو اس کے ہم نے جب اپروول فائنلی ہوئی، وہ ECC میں جاتی ہے، پھر کیبنٹ میں جاتی ہے، ساری ڈسکشن ہوتی ہے، سارے ادھر وہاں پریزنٹیشن ہوتی ہیں. تو جب اپروول ہوئی تو 138 سے اگر پرائس بڑھتی، اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ وہ ڈکلائن شروع ہوگی، ڈاؤن ورڈ سلائڈ آئی. 138 ایکسپورٹ کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 138، 136، 134، 132 اور اینڈ اپ ہوئی 119 پہ کریش کر گئی. یہ اس بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کریش کا کہا تھا کہ پرائس مارکیٹ کریش کر گئی، 119 ہو گئی، اور ایکسپورٹ بھی ہوئی. اور ایکسپورٹ جو ہوئی وہ اکتوبر میں ہوئی ہے، جا کے یہ ذرا نوٹ کریں، اکتوبر میں ہوئی ہے، اور اس کے 20 دن بعد کرشنگ سیزن شروع ہونا تھا. 15 نومبر کو کرشنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو بالکل ہی یہ تھا، لیکن اس کے باوجود 5 لاکھ ایک ریزرو ہم نے رکھا، بفر سٹاک رکھ لیا اگلے سال کے لیے، 5 لاکھ ٹن. اور وہ انہوں نے، ان کی یہ تھا ڈیمانڈ کہ یہ گورنمنٹ خریدے، اس کے ہم جو اپنے پیسے بلاک کیوں کریں، یہ گورنمنٹ اپنا TCP کو کہے یا کسی کو کہے لے کے رکھ لے. ہم نے تو بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ اپنا ٹول استعمال کر کے نہیں کہا کہ آپ رکھیں گے. وہ ہماری کسٹڈی میں رہی اور رہی ملوں میں ہی. اور اس کے بعد جو ہم نے دی ایکسپورٹ کی اجازت، تو اس وقت یہ 119 تھی، اور یہ چلتی رہی پرائس. آپ کو اگر یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ رمضان شریف میں بھی $130 یہ ملتی رہی. if you people remember this fact کہ $130 رمضان شریف میں 30 اپریل تک ملتی رہی. اور اس پہ یہی تھا کہ کراپ بھی آ گئی، کرشنگ بھی شروع ہو گئی. جو کراپ کی پروجیکشن تھی وہ یہ تھا کہ 2% آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا، 2% پچھلے سال سے. وہ مجھے دکھائیں ذرا کہ 111 کتنا تھا، 78، اور جو پچھلے سال تھا، ہاں یہ تھا 11 جو تھی
جو ایریا تھا وہ کم ہو کے اس میں کم ہو گیا، پچھلے سال زیادہ ہو گیا. ہاں یہ تھا 23-24 میں 1180 تھا. یہ ایریا ہی لکھا ہوا ہے MHA، پتہ نہیں ملین ہیکٹر ایک کیا آگے کیا ہوتا ہے. 1180 MHA اور 24-25 میں ہوا 1194. یہ زیادہ تھا. سمجھ آ گئی ہے کہ 1184 80 کی بجائے 1194 ہو گیا. وہ کہتے ہیں 1 پوائنٹ سم تھنگ 2% کے قریب آتا تھا اور ییلڈ بھی اچھی تھی. انہوں نے کہا جی اس سال جو ہے پروجیکشن تھی اس کے مطابق تھا یہ 7 ملین کے قریب ہوگا. 7 ملین میٹرک ٹن پروڈکشن ہوگی ہماری اس سال، یہ جو سال جا رہا ہے کرنٹ. لیکن جب میچیور ہوئی کراپ تو اس پہ جو کلائمیٹ چینج آئی، موسمیاتی تبدیلی جو کہتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہو رہا ہے. ڈکلائن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں ساری کراپ پہ، جتنی کراپ ہے، اور ناٹ ان پاکستان، گلوبلی آپ ڈاٹا اٹھائیں تمام دنیا میں کراپ اس میں ڈاؤن ورڈ گیا ہے، ڈکلائن آئی ہے اس میں. اور ہمارے بھی چاہے وہ میز تھی، چاہے وہ ویٹ تھا، چاہے جو بھی تھی اس میں پروڈکشن کم ہوئی. اسی طرح اس کا بھی جب ہیٹ آئی تو اس کی ییلڈ کم ہو گئی اور اس کے کنٹینٹس جو تھے سیکروز جو کہتے ہیں اس میں جو رس تھا وہ بھی ہیٹ کی وجہ سے کم ہوا. یہ جا کے پتہ چلتا ہے ہمیں پروڈکشن کا جنوری میں جب ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بھی یہ کم ہوئی ہے پچھلے سال سے اور اس سال بھی کم ہوئی ہے جنوری میں بھی. تو پرائم منسٹر صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے کہا فوراً جو ایکسپورٹ باقی نہیں ہوئی وہ روک دیں، اور وہ 40,000 کے قریب اس وقت روک دی اینڈ آف جنوری. جب 30 اپریل کو یہ ختم ہوتا ہے سارا سیزن، 30 اپریل کو ہی ہوتا ہے نا کریم صاحب، 30 اپریل کو یہ کلوز ہوتا ہے سیزن. وہ پروڈکشن ہوئی 5.8 میٹرک ٹن. 1 ملین جو ہماری پچھلا سال تھا اس سے بھی کم ہو گئی، حالانکہ ایریا زیادہ تھا. جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 7 ملین کا تھا، 70 لاکھ میٹرک ٹن کا. اس سے اب ہم نے رکھی ہوئی تھی، ہمارے پاس 5 لاکھ تھا جو ہے رکھا ہوا تھا ایسے ہی بفر سٹاک یا ریزرو سٹاک، اسٹریٹجک ریزرو کہہ لیں. اس کی 6.3 ہوگی. اب 6.3 جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. اسٹاک از انف. اب اس وقت ہمارے پاس 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، 1.9 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے. اور 20 لاکھ ہمیں 3 مہینے کے لیے چاہیے. 3 مہینے کے لیے جو ہماری کنزمپشن ہے 5,40,000 ہے، ملٹیپلائی 3 کر لیں تو ہمارے پاس سرپلس ہے. 2-3 لاکھ ہوگا. ہاں باقی ہمارے 16.5 لاکھ ہماری ضرورت ہے اور باقی سرپلس ہے. لیکن یہ ہیں جو مل اونر ہیں یا کچھ، کیونکہ تھوڑا سا ٹائٹ تھی، تو جو مڈل مین ہیں، جو ڈیلر ہیں، جو سٹے باز ہیں یا ہولڈر ہیں، اسٹاکیے ہیں، یا جس کو ہولڈر آپ ذخیرہ اندوزی والے، وہ ڈیلر جو بہت جگہ اکبری منڈی میں ہیں دائیں بائیں، انہوں نے مینیپولیٹ کیا تو پرائس آ کے یہ بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن فائنلی ان کے ساتھ بادشاہت کی. اور گنے کو جو پرائس ملی ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اس سال، اس وجہ سے کہ 4,500 سے 700 روپے تک انہوں نے گنا خریدا، جو پچھلے سال 350 تک تھا. اور ان کی نیچرلی 450 سے 700 کراپ گنے والوں کو تو گروور کو تو بہت فائدہ ہوا، جیسے اور چیزوں پہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے اور اس فصل پہ بھی آئندہ بھی انشاءاللہ جو اگلا سال آئے گا وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو کلائمیٹ چینج کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہے، اس کو پیٹرن چینج کیا جو گروور ہیں، تو اس پہ اس وجہ سے انہوں نے پرائس بڑھانی شروع کر دی. جب پرائس بڑھانی شروع کر دی تو ہم نے ان سے بات چیت کی کہ بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہم نے کیا کہ آپ ایکس میل 165 ان کی کاسٹ وغیرہ دیکھ کے 165 کریں گے اور ریٹیل جو ہے وہ 8+8 کر کے 173 کی. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کچھ تھوڑے پرابلم آ رہے تھے، جس کو ہم نے کل پرسوں سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے، وہ جو گورنمنٹ نے ایکشن کیے ہیں، جو ریٹیلر پہ کیے ہیں یا ہولڈرز پہ کیے ہیں، یہ میں بتاؤں بڑے سخت ایکشن ہوئے ہیں، اور مل اونرز کو بھی تھوڑا ٹائٹ کیا ہے. تو اس سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے وہ
آرگنائز یا سیٹل ہوتے ہوتے یا ابھی جو پلیس کیا ہے اس کو انشاءاللہ آج اس کے جو رپورٹ ہے ہماری اس پہ 1 یا 2 پلیسیں چھوڑ کے 173 ریٹیل ہے، ایک جگہ تو 172 بھی ہے، میں نے پڑھی ہے ساری رپورٹ، 172 بھی ہے، اور اس پہ جو ہمارا ایکس میل ہے وہ 100% 165 پہ جا رہے ہیں۔